الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے اور کل اس دسمبر کے مہینے کی آخری تاریخ ہوگی اور سال 2022 کی بھی آخری تاریخ اور آخری دن ہوگا۔ کل 12 بجے کے بعد سے رات میں 2023 کا آغاز ہوگا۔ ہمارے دور میں زیادہ تر رواج 2 تاریخوں کو ہے، ایک سال اور کیلنڈر ہے قمری جسے چاند کی تاریخ کہا جاتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور دوسرا کیلنڈر جو پوری دنیا میں زیادہ عام ہے وہ شمسی کیلنڈر ہے، جس کا پہلا مہینہ جنوری کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے معاملات کا مدار وہ چاند کی تاریخ پر رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چاند ہی کے اعتبار سے ہے، قربانی کے ایام بھی چاند ہی سے متعین ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی چاند ہی سے دیکھ کر منائی جاتی ہیں۔ لیکن حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند دونوں کا انتخاب فرمایا ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی اور حساب کی گنتی کر سکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو وجود دیا ہے۔ لیکن اسلام کا مدار اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر وہ چاند کی تواریخ پر رکھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنے کیلنڈر کو اور اپنی تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں۔ جنوری کا جب مہینہ آتا ہے، عیسوی اور شمسی سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہر مسلمان کو یاد رہتا ہے، لیکن محرم الحرام اور اسلامی سال کا مہینہ کب آیا اور کب گزر گیا مسلمان اس سے ناواقف رہتے ہیں۔ مسلمان غیروں کی تقلید میں اور غیروں کی مشابہت میں بڑے بڑے جرائم کا مرتکب ہونے لگا ہے۔ کل 31 تاریخ میں جب 12 بجیں گے رات میں، نیو ایئر نائٹ جسے کہا جاتا ہے، تو 12 بجنے سے پہلے ہی اس کے لیے محفلیں سجائی جائے گی، جس میں مسلمان نوجوان اپنے ایمان کو خیر بات تک کہہ دیتا ہے۔ بڑے بڑے جرائم جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس سے امت کو سختی سے منع کیا ہے، وہ تمام کے تمام امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو، قمری سال کا یا شمسی سال کا،
ہجری سال کا یا عیسوی سال کا، اس کو منانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ نیو ایئر نام کی اسلام کے اندر کوئی شے موجود نہیں ہے، اور جو مسلمان اپنا رہے ہیں وہ اسلامی نہیں بلکہ غیروں کی تہذیب ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، جن لوگوں کا طور و طریق اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے انہی لوگوں میں شامل فرما دیں گے، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی بندہ تہذیب اپنائے گا یہودیوں کی، تو اس دنیا سے جب رخصت ہوگا تو اس کا شمار یہودیوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ جو آدمی مجوسیوں کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار مجوسیوں میں کر دیا جائے گا، اور جو عیسائیوں کا طور و طریقہ بنائے گا اس بندے کا شمار عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہود محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں، آپ نے معلوم کیا تو یہودیوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا زیادہ حقدار تو میں ہوں، لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ نے حکم دیا کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملائیں، یا 10ویں تاریخ کے ساتھ 11 کا روزہ ملائیں، 9-10 کا روزہ رکھا جائے یا 10-11 کا روزہ رکھا جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو برداشت نہیں فرمایا کہ اگر صرف 10 تاریخ میں مسلمان روزہ رکھیں گے اور یہود بھی 10 میں روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ ایک جوڑ پیدا ہو جائے گا، تاکہ وہ جوڑ ختم ہو جائے، مسلمانوں کا اور یہودیوں کا عمل علیحدہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 2 دن میں روزہ رکھا جائے گا، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت میں بھی یہود کا طریقہ، ان کی مشابہت، ان کی تہذیب کو نہیں اپنایا بلکہ اپنی تہذیب علیحدہ سے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اب جس پیغمبر نے عبادت میں بھی غیروں کا طور و طریق، ان کی تہذیب کو نہ اپنایا ہو، جو غیر اسلامی طور و طریق ہے، ان کی اجازت پیغمبر کس طرح دے سکتے ہیں؟ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس قوم کی تہذیب اپنائے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا اور اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی اخلاقیات کو بھول گئے، اور مسلمانوں میں رواج عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مجوسیوں کا، غیروں کا داخل ہو رہا ہے۔ تو نیو ایئر یہ بھی اسلامی عمل نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں بلکہ عیسائیوں کی تہذیب ہے۔ اسلام کے اندر نیو ایئر کا، نئے سال منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب انسان کا ایک سال ختم ہوگا، نیا سال شروع ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کا ایک سال کم ہو چکا ہوتا ہے، اور زندگی کے گزرنے پر افسوس کیا جاتا ہے، زندگی کے گزرنے پر اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ یہ خوشی کا دن اور خوشی کا مقام نہیں ہوتا، یہ شراب نوشی کا، زنا کا اور پٹاخوں کا اور ڈھول تبلوں کا، گانے بازوں کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زندگی کے محاسبے کا وقت ہوتا ہے کہ ہمارا پورا سال گزر گیا ہے، اس سال میں ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا۔ لیکن غیروں کی تہذیب میں بڑے بڑے گریٹنگ ہیپی نیو ایئر کے نام سے دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ
وہ اس بات کی زیادہ پابند ہے کہ 21 روپے کا خریدیں گے اور اس میں ایسے عشقی اشعار لکھیں گے جن کی اجازت مذہب اسلام کبھی نہیں دے سکتا، اور پھر وہ دوسروں کے نام پر، غیر محرم لڑکیوں کے نام پر یا لڑکیوں کی طرف سے لڑکوں کے نام پر دیے جا رہے ہیں۔ عجیب تماشا بنا لیا گیا، مسلمان اسلام سے کھلواڑ کرنے لگا، نہ ماں باپ کو خبر ہے، نہ بھائیوں کو خبر ہے، نہ اپنے تایا چچا کو خبر ہے کہ ہماری اولاد اور ہمارے بچے کس طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی دکان شاید آپ خالی دیکھیں جس میں بڑے بڑے کارڈ اور گریٹنگ وغیرہ موجود نہ ہوں، اور بالکل بے تحاشا ایسے اشعار جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے لکھ کر ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ اپنی خواہشات کا اور فحاشیت کا بالکل سرعام اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ایسی تہذیب پر اسلام تھوکتا بھی نہیں ہے، یہ بد تہذیبی ہے جو غیروں سے ہمارے درمیان رائج ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان نوجوان کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایسے آلات استعمال کر کے اور ایسی محفلوں میں جا کر، ایسے نائٹ کلبوں میں جا کر وہ اپنے ایمان کو خیر بات تک کہہ دیتا ہے۔ اب کل رات آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا، پرسوں دیکھیے گا، کل رات اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، اتنی شراب استعمال کی جائے گی، اتنی زناکاری ہوگی کہ دوسرے دنوں میں اتنے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ 25 دسمبر کرسمس کے ہے، اس سے پہلے ہی شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر نئے سال کے نام پر، ہیپی نیو ایئر کے نام پر مسلمان، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مجوسی تمام کے تمام بڑی بڑی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، ان میں شراب نوشی عام ہوتی ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شراب کا استعمال کرتا ہے پھر اس کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے، اس بندے کے لیے دوسرے کو قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شراب کے جہاں بھی اڈے ہیں وہ قتل و غارت گیری کے بازار بھی اسی مقامات پر زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تمہارے درمیان بغض و عداوت اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ شراب استعمال کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 3 مرتبہ توبہ قبول فرماتے ہیں، اور 4تھی مرتبہ جب وہ استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس آدمی کو طینۃ الخبال پلائے۔ اور جب رسول اکرم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ طینۃ الخبال کیا ہے تو آقا مدنی محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ کی شدت کی وجہ سے ان کا لہو، خون اور پیپ وغیرہ بہے گا، جو وہ جمع ہو جائے گا اسی کو طینۃ الخبال کہا جاتا ہے، جو اس بندے کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر شراب استعمال کرتا ہے۔ اب کتنے نوجوان ہوں گے جو کل کی رات میں پہلی مرتبہ شراب کا گھونٹ پئیں گے اور پھر پوری زندگی ان کی شراب عادت بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف احادیث میں اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ یہ کتنی خطرناک شے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ پہلی مرتبہ کسی بچے کو شراب پلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ اب جو لوگ اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں وہ کلبوں میں اور دوسرے مقامات پر اور شراب نوشی کو جو عام کیا جاتا ہے، پینے والے دوسرے بھی ہوں گے لیکن وہ پلانے والا انسان بھی ان جہنمیوں کے خون اور پیپ کو پینے والا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر جہنم کے اندر فرمائیں گے۔ اسی لیے اپنی اولادوں کی فکر کریں کہ وہ کس سمت جا رہی ہیں۔ کیا شراب نوشی عام نہیں ہو گئی ہے؟ معمولی بھی شادی کے موقع پر شراب کا استعمال،
شادی کے موقع پر ڈی جے اور گاجے کا استعمال، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت تو عبادت ہے، اب عبادت کو ڈھول بازوں کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا ہے، عبادت کو شراب نوشی کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ ہلاکت اور بربادی مسلمان کے مقدر میں اور کیا ہو سکتی ہے، یہ کہ عبادت کو بھی وہ حرام کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ کیا ایسے حالات نہیں ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ بیٹھے، لیکن مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور شکوہ ہے کہ حالات ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، مال کی فراوانی ہوتے ہوئے بھی انسان ایسی چیزوں میں گرفتار ہے کہ اس کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کر سکتا، پھر زندگی میں سکون نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی، ٹیبلیٹ اور دوائیاں استعمال کر کے انسان نیند لینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اب سکون اس کی زندگی میں کہاں آ سکتا ہے جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اللہ کی یاد نہیں ہوگی۔ بہرحال زندگی اور وقت مسلمان کا عجیب سرمایہ ہے، اور جو قوم اپنے وقت کو برباد کر دیتی ہے پھر وہ صدیوں تک روتی ہے، اور پھر اس کے رونے کا افسوس مسلمان کو کرنا بھی نہیں چاہیے، اسی لیے کہ اپنے وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے وہ انہیں حالات کا مستحق تھا۔ ایک لمحے کی غلطی بھی انسان کو صدیوں بھگتنا پڑتی ہے، لیکن ہمارے لمحات صبح سے شام اور شام سے صبح اس طرح گزر رہی ہے کہ ہمیں اس کی قدر کی کوئی توفیق نہیں ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ نے وقت ہی کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہیں۔ نماز ادا کی جاتی ہے تو وقت کے ساتھ، اگر وقت سے پہلے آپ ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد پڑھیں گے تو مسلمان گناہگار ہوگا اور اس کو نماز کا وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو وقت کے اندر اسے حاصل ہونے والا تھا۔ روزہ ایک وقت سے شروع ہوتا ہے اور وقت پر ختم ہوتا ہے، تو کوئی بھی عبادت ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب اور اس کا جوڑ وقت کے ساتھ رکھا ہے، لیکن مسلمان اپنے وقت ہی کو برباد کرنے لگا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، کبھی اللہ صبح کی قسم کھاتے ہیں، کبھی شام کی قسم کھاتے ہیں، کبھی دن کی کھاتے ہیں، کبھی رات کی قسم کھاتے ہیں، اور کبھی کی راتوں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اہمیت بیان فرماتے ہیں انسان کے سامنے وقت کی، اس کی زندگی کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ برملا فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا ہم نے تمہیں ایسی زندگی نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے۔ یہ قرآن کریم کا بارہا اعلان ہو رہا ہے۔ تو یہ وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس وقت کو ہم بربادی پر لگا رہے ہیں۔ تو نئے سال کے آنے پر خوشی نہیں منائی جاتی، نئے سال کے آنے پر جو ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے ان پر آنسو بہائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کی جاتی ہیں کہ ہماری زندگی کا سال کم ہو گیا ہے، آئندہ سال اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ایک سال کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد کسی مسلمان کو نہیں دینی چاہیے، اور اگر کوئی مسلمان کو نئے سال کی مبارکباد دے رہا ہے تو مسلمان اس کے بدلے میں اس کے لیے دعا کرے جو بہترین دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سال کو خوشحال بنائے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اور اعمال صالحہ کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے مسلمان مبارکباد کے مقابلے پر دعا دے گا، لیکن مبارکباد مسلمان پہل کرے، اس سے دارالعلوم دیوبند منع کرتا ہے، جو اسلامی تصور ہے اور اسلامی شعار اور قرآن و سنت کی صحیح تشریح ہے۔ تو اس طرح کی محفلیں، اس میں شراب، جوا، سٹے بازی، آتش بازی، گولے، ڈھول، طبلے، تماشے، سب کچھ جو انجام دیے جاتے ہیں، ایسی محفلوں سے اور اس طرح کی تہذیبوں سے اپنی اولاد کو روکو، ان کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ۔
اگر ان کی فکر نہ کی گئی تو خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور یہ نسلیں اور یہ اولاد بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ تو ان کی صحیح اصلاح کرے، اسلامی تہذیب سے انہیں آشنا کرے، اور کوئی بھی غیر اسلامی طریقہ جو ہمارے درمیان رائج ہو رہا ہے اس کی خطرناکی اپنے بچوں کو سمجھا کر اس سے روکنے کی مکمل طور پر فکر کرے، اور انہیں احساس دلائیں زندگی کا اور وقت کی قیمت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور یہ وقت ہمیں اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے، وہ دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کے تمدن، دوسروں کے اخلاق اپنانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ مسلمان کو کسی دوسری تہذیب کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جو مسلمان کے لیے تشنا رہا ہو۔ ہر موڑ پر، ہر محال پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ خوشی کا سال نہیں ہے، یہ مبارکبادی کا سال نہیں ہے، اور یہ خوشی کا دن اور خوشی کی رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے لیے ہمیں 2 دن عطا فرمائے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد والا دن اور پھر اس کے 2.5 مہینے کے بعد بقرعید والا دن۔ یہ 2 خوشی کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس میں شاندار طریقے سے خوشی منائی جائے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور باقی جو دوسروں کے رسم و رواج ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین، اپنے دوست و احباب کو روکے اور مکمل طور پر روکے، احساس دلائیں، ان کی اصلاح کی فکریں کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں، اور ناراضگی جو اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ناراضگی ختم ہو سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔